الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، ایک مسلمان کا جذبہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے رہنما اور میرے مصطفیٰ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بات ہمہ وقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے ہیں، ان سب کے ماننے والوں کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین مسلمان وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس رب نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے، یقیناً یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے کردار کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بڑے سے بڑا کافر بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کردار پوری دنیا میں کسی اور کا نہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، زندگی کے ابتدائی 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے ہیں۔ ان 40 سالوں کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری، اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، آپ کو اپنا پیغمبر بنایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، ما جربنا علیک کذبا قط۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ آپ تو سچے ہیں، آپ کہیں دن ہے تو دن ہے، آپ کہیں رات ہے تو رات ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان بھی لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ کردار اس قدر بلند ہے، اس قدر عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان سے پوچھئے کہ مکہ میں 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا، تب تم میرے گن گاتے تھے، تب میری گواہیاں دیتے تھے، تب میری بات کو تسلیم کرتے تھے۔ آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو میں جھوٹا ہو گیا؟ میں جھوٹا نہیں ہوں، نہ ہی میں اپنی زبان سے کوئی بات کر رہا ہوں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھلائی ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر میں 40 سالہ زندگی میں سچا ہو سکتا ہوں، میں صادق ہو سکتا ہوں، امین ہو سکتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت، اس قرآن کے مل جانے کے بعد میں اور زیادہ سچ بول کر تمہیں اللہ جو سب سے سچا ہے اس کی بات کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جب لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا بھائی تانے مارے، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کے گلے میں پھندے ڈالے، آپ سجدے میں جاتے تھے آپ کے اوپر گند پھینک دیتے تھے، حتیٰ کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر پھینک دیتے تھے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے انسان کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، انسان دل میں دکھ محسوس کرتا ہے، اور انتہائی بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ، میں تیرا حبیب ہوں، میں تیرا آخری نبی ہوں، اور میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے۔
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زبان پر تو ایسی بات نہیں لائے، کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کبھی آپ نے اللہ سے گلہ نہیں کیا، لیکن اللہ تو دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کو جو تانے مارتے ہیں، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کا دل ان سے تنگ پڑ جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن سن کر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں تو آپ کا سب سے مضبوط سہارا تو اللہ ہی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ آ کر اس کے سامنے رو لیجئے، اس کے سامنے آ کر دعائیں کر لیجئے۔ اس لیے حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدے میں گر جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پھر انسان کے دل میں بات آتی ہے، اے اللہ اس قدر مشکلات، اتنی مشکلات، لوگوں کی گالیاں، تانے، حتیٰ کہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو میرا بھائی 17 مرتبہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، 17 مرتبہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، اللہ رب العالمین سے کہا ہوگا اے میرے مالک کب تک ان کا ظلم برداشت کروں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک اپنے رب کے دین کا پرچار کرنا ہے، اپنے آخری وقت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتنی گالیوں کے باوجود، اتنے بدترین حالات کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اگر آج ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی آج اسی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے جیسا ہمارے نبی تھے، کیونکہ اپنے نبی کے وارث اب ہم ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلتے ہوئے ان تکالیف کو برداشت کرنا ہے، ان تانوں کو سننا ہے۔ یہ گالیاں کل قیامت کے دن میری نجات کا سبب بن جائیں گی، یہ داڑھی میری نجات کا سبب بنے گی۔ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اگر مجھے شہید بھی ہونا پڑ جائے، جان سے بھی گزرنا پڑے، تو میرا بھائی رب کی جنت ہو اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ ایک جان تو کیا، لاکھوں جانیں بھی ہوں تو محمد الرسول اللہ کی عظمت پر قربان کر دی جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، ہمیں قسم ہے اس قلم کی جس کے ساتھ سطریں لکھی جاتی ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آپ کو دیوانہ کہتی ہے، آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی گالی آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کے رب کی قسم، آپ کا رب گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے، اپنے کردار کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک شخص تھا طفیل بن عمر، نام یاد رکھیے، قبیلہ دوست سے اس کا تعلق تھا۔ طفیل بن عمر اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا اور بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس دور میں بہت کم لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاعر بھی تھا۔ عربوں کے ہاں اس کا ایک بڑا مقام تھا۔ یہ حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس کو گھیر لیا۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ نکل گیا تو اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اکٹھے ہو کر طفیل کے پاس آ گئے اور کہا طفیل دیکھو تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جادوگر آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارے ہاں ایک جادوگر آ گیا ہے جو وہ ایسا جادو کرتا ہے
کہ کوئی بھی بندہ اس کی بات سن لے تو وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا ہے، میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور پورے مکہ کے اندر اس نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے طفیل ذرا بچ کر رہنا، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اور باتوں میں آنا دور کی بات، تم اس کی بات سن بھی نہ لینا، اپنے کانوں میں روئی ڈالو اور پھر جو بھی تم نے اپنا حج کرنا ہے ویسے حج کرو۔ طفیل کہنے لگے کہ میں نے دل میں کہا کہ یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں نے کانوں میں روئی گھسیڑی اور میں نے خانہ کعبہ کی طرف جا کر میں نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب میں طواف کر رہا تھا کہ مجھے ایک شخص نظر آیا جو کھڑا ہو کر جس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں ذرا قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک پر نور چہرہ، وہ کچھ کلمات بول رہا ہے، اور میرے کانوں میں روئی تھی اور مجھے آواز نہ آ رہی تھی، حتیٰ کہ میں اس کے قریب سے جب تیسری چوتھی مرتبہ گزرا تو میرے دل نے کہا طفیل تف ہے تجھ کے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا فائدہ تمہارے شاعر ہونے کا، کیا فائدہ تمہارا علم جاننے کا، تمہیں اچھی بھلی بات کا پتہ ہی تو ہے، جو بات اچھی ہے تم اس کو بھی سمجھتے ہو اور جو بری ہے تم اس کو بھی سمجھتے ہو، سن کر تو دیکھو یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، اگر بات اچھی ہوئی اس کو قبول کر لینا، اور بات اگر دل کو نہ لگی تو چھوڑو پرے، وہ اپنے گھر تم اپنے گھر۔ طفیل کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کانوں سے روئی نکالی اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوا تو آپ جو باتیں کر رہے تھے وہ بڑی اچھی باتیں تھیں۔ بیٹا ذرا خاموشی اختیار کرو، آپ جو باتیں کر رہے تھے، جو آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے، وہ بڑی بہترین باتیں تھیں اور مجھے ان میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا۔ خیر انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور میں وہاں سے گزر کر آگے چلا گیا، لیکن میں اس طاق میں تھا کہ میں آپ سے ملوں گا ضرور۔ اب مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر مکہ کے کسی کافر نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں، لہٰذا میں چھپ چھپا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلا، حتیٰ کہ میں آپ کے گھر میں پہنچ گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کہ کون ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے کہا طفیل جو دوست کا سردار ہے؟ کہا جی میں ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اندر لے کر گئے اور یہ ایک کافر آپ علیہ السلام کے گھر میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر مہمان نواز میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ آپ اپنی جس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اپنے پیچھے سے نکال کر آپ نے مجھے وہ دی اور مجھے اس کے اوپر بٹھایا اور مجھے کہا طفیل آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے متعلق مکہ کے کافروں نے یہ اور یہ باتیں کہی تھیں، اب میں نے آپ کا قرآن سنا ہے، آپ کی بات کو سنا ہے تو مجھے آپ کی باتیں بھلی معلوم ہوئی ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھائی لڑائی ان سے صرف اس بات پہ ہے، میں کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کی نہیں کرنی، یہ لات منات عزا حبل ان سب کے سامنے سر جھکانا ہے۔ طفیل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے آپ اس کا کچھ حصہ مجھے سنا سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، کہا سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں صبح کے لانے والے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دن کا اجالا لے کر آتا ہے وہی ایک اکیلا رب ہے، من شر ما خلق، اور جس چیز کے اوپر وہ اجالا آ جاتا ہے وہ جاگ جاتی ہے، وہ اٹھ جاتی ہے، اس کے شر سے اے میرے مالک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور جو اندھیرا آ جائے میں اس اندھیرے میں سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو جادوگر ہیں اور اس میں پھونکنے والیاں ہیں اے اللہ ان سب پھونکوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کوئی حاسد ہو اس کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھائیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ،
میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا طفیل اسلام تو آپ نے قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی مکہ کے کافروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کیجیے گا، ابھی ان کو نہ بتلائیے گا، وگرنہ وہ آپ کو ماریں گے۔ کہا جی اے اللہ کے رسول میں اپنا اسلام چھپا کر رکھوں گا۔ اب انہوں نے اپنے دن وہاں پر گزارے، جاتے وقت اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول اب مجھے کچھ بتلا دیجئے کہ میں نے اپنے قبیلے کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے ماتھے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نور رکھ دیا جو چمک رہا تھا اور سب کو نظر آ رہا تھا۔ ابھی اپنے قبیلے کے قریب پہنچے تو اللہ سے دعا کی اے اللہ اس نور کو میرے نیزے کے اندر منتقل کر دے۔ وہ نور ان کے نیزے کے اندر منتقل ہوا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر گئے، ان کی بیوی ان کے پاس آئی تو کہنے لگے میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، دور ہو جاؤ۔ کہنے لگی میرے سرتاج آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، بتائیے کیا ہوا ہے۔ کہا دیکھو جس کو تم پوجتی ہو اس کو میں نہیں پوجتا، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتی۔ کہا میرے سرتاج آپ جس کی بندگی کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ نام جوڑا ہے، میں بھی اسی کی بندگی کر رہی ہوں۔ کہا پھر اللہ کا نام لو، غسل کرو اور اسلام قبول کر لو۔ بیوی کو مسلمان کیا۔ باپ کے پاس گئے تو باپ سے کہا میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ باپ نے بھی وہی بات کہی، اے میرے بیٹے جس کو تو پوجتا ہے، جس کی تو بندگی کرتا ہے میں بھی اسی کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان ہوئے، اپنے پورے گھر کو مسلمان کیا۔ قبیلے کے لوگ ملنے کے لیے آئے کہ ہمارا سردار آیا ہے۔ کہا میں کسی سے نہیں ملوں گا، تم سارے شرک کرنے والے اور میں ایک اکیلا اللہ کا فرما بردار۔ قبیلے والے بول اٹھے کہ اے طفیل آپ ہمارے سردار ہو، جس کو آپ نے اپنا الہ بنا لیا ہم نے بھی اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور مدینہ کی معاشی قوت استحکام اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ وجود میں آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے کہ مدینہ کی سیکیورٹی کرنی ہے۔ میرا بھائی تھک تو نہیں گئے آپ؟ مدینہ کی حفاظت کرنی ہے۔ کچھ جتھے کچھ پارٹیاں آپ نے مقرر کی ہوئی تھیں، وہ مدینہ کے ارد گرد چکر لگاتے اور کوئی بھی مشکوک بندہ نظر آتا اس کو پکڑ لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ مدینہ کے گرد چکر لگا رہا تھا کہ ایک مشکوک آدمی نظر آیا اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ اس سے پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ لگا یہ بندہ مشکوک ہے۔ اس کو پکڑ کر لے آئے اور لا کر مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ نے دیکھا اس کو، اور دوسری مرتبہ صحابہ کی طرف دیکھ کر کہا وہ تمہیں پتہ ہے کس کو پکڑ کر لائے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کس کو پکڑ کر لائے ہیں۔ کہا یہ یمن کا سردار ہے ثمامہ بن اثال، اپنے قبیلے کا بادشاہ ہے اور یہ بڑی پاور ہے، اگر تم نے اس بندے کو اب پکڑ ہی لیا ہے تو اب اس کا ذرا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر آپ اس کے پاس ہوئے ثمامہ کے پاس، اور اسے آپ علیہ السلام نے کہا کیف حالک یا ثمامہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ کہا کیف حالک، ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ ہم تو آج کل نہیں نا پوچھتے ایک دوسرے سے حال، اور وہ کافروں کا سردار ہے۔ ابھی آپ نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کا جواب سنیے ذرا دل تھام کر۔ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا ان تقتل ذا دم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے قتل کرے گا نا تو بدلے میں میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر تو مجھے آزاد کر دے گا چھوڑ دے گا تو میں سر پر احسان نہیں رکھتا، واپس جا کر تجھے مال و دولت بھیج دوں گا، تیرا احسان نہیں سر پہ رکھوں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ کائنات کے اندر بڑے بڑے بدترین چہرے میں نے دیکھے ہیں، لیکن تجھ سے برا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کو وہ یہ کہہ رہا ہے، اور میں نے بڑی بڑی گندی جگہیں دیکھی ہیں، لیکن جس جگہ پہ تو نے اپنی یہ مسجد بنائی ہے اس سے گندی جگہ مجھے کوئی نہیں لگتی۔ صحابہ کرام قریب کھڑے ہیں، اس کے یہ الفاظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک آنکھ کا اشارہ کریں تو اس کے ٹوٹے ہو جائیں، لیکن آپ علیہ السلام مسکرا دیے۔ آپ نے کہا اس کی مہمان نوازی کرو، یہ ہمارا مہمان ہے، قیدی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ہم خود بھوکے رہے، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو کھانا کھلایا، مدینہ کی اعلیٰ کھجور اس کو پیش کی کہ محمد الرسول اللہ کا حکم تھا۔ ہم نے اس کی خدمت کی، اس کی مہمان نوازی کی، اور اس ایک کافر نے 7 بندوں کے جتنا کھانا کھا لیا۔ کہتے ہیں اگلا دن ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر آپ نے کہا کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی بات کر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرو گے بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا، چھوڑ دو گے تو سر پہ میں احسان نہیں رکھتا، اور باقی پھر وہی باتیں کر دی۔ آپ نے کہا اس کی مہمان نوازی کرو، پھر اس کو کھلایا پلایا گیا۔ تیسرا دن ہوا، آپ علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ تیسرے دن فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ اب صحابہ بھی منتظر تھے کہ دیکھو آج اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ میرا بھائی اپنی پاور دکھانے کو اللہ کے رسول پاور دکھا سکتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاور دکھانا چاہتے تو آپ علیہ السلام کو کسی کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ ایک گستاخ سامنے ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی یہی تھا کہ پتہ نہیں آج کیا ہونا ہے، لیکن ایک بلند شخصیت جو ہوتی ہے اس کو یہ لالچ نہیں ہوتا کہ لوگوں میں میری بلے بلے ہو اور میں اپنی عزت کرواؤں، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عزت کتنی ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے، پھر اس کو وہی بات کہی، اور اس نے پھر وہی جواب دے دیا۔ اس نے ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی، حالانکہ اس کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اور اس کی سیوا بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر صحابہ کو کہا ہے میرے صحابہ اس کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، جو ہوا سو ہوا، ہمارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں، اس نے غلط سلط جو بھی کہا ہے، اس نے کون سا مجھے کہا ہے، یہ تو دین کے لیے باتیں تو ہم شروع سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، تو یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اب ثمامہ سمجھدار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، بھلا آدمی تھا، وہ اور بات کے دشمنی میں وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ مدینہ سے باہر نکلا تو اس کے دل میں سوچ آئی، خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں راستے میں جاتا ہوا سوچ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں نے اس کو گالی دی، میں نے اس کو قتل کی دھمکی دی، میں نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے بجائے یہ کہ مجھے کچھ کہتا، اس نے تو میری سیوا اتنی کروائی، اور کسی صحابی نے بھی ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ مجھے نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے کہ پیچھے جو حواری ہوتے ہیں وہی اس کو تھوڑی بہت تکلیف پہنچا دیتے، لیکن کہتا کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ کہتا ہے اتنا میں اتنا پریشان ہوا کہ اسی وقت میں نے ایک کنویں کے قریب اپنے گھوڑے کو روکا، اتر کے غسل کیا، اور پھر بھاگا مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی کی طرف آ کر جب میں اندر داخل ہوا تو اللہ کے رسول وہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور کہا ثمامہ کچھ رہ گیا ہے یہاں پر؟ تو جواباً کہنے لگا دل آپ نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہمیں آزاد کر دیا، اب کہاں کی اسیری اور کہاں کی رہائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہو۔ اے اللہ کے رسول دنیا کے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے کمال چہرے دیکھے، لیکن صدقے جاؤں آپ کے کہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے اعلیٰ پوائنٹ دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ کی مسجد جیسی جگہ کوئی نہیں دیکھی، یہ بڑی کمال جگہ ہے، ہمیں یہیں پر رکھ لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یمامہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرو۔ کہا ہے اللہ کے رسول مکہ والے آپ کے دشمن ہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی مکہ والوں کو میں نہیں دوں گا، جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتا ہے میں اسے بھوکا ماروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا۔ اب اس نے جا کر سچ مچ مکہ والوں کی گندم بند کر دی۔ مکہ والوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا۔ اب یہ بھی سمجھدار تھے، خط میں کیا لکھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار تو اپنا بھتیجا ہے، ماننا کہ تیری اپنی حکومت ہے اور تو روز بروز زور پکڑ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تو ہمارا غلہ ہی بند کروا دے، یار ثمامہ کو کہے کہ ہمارا غلہ کھول دے۔ آپ علیہ السلام نے ثمامہ کو حکم دیا ثمامہ ان کا غلہ کھول دو۔ آپ نے پھر بھی ان کا غلہ بند نہیں کیا، کیونکہ آپ کردار کے عظیم ہیں اور اللہ نے آپ کے کردار کی گواہی دی ہے۔
میرا بھائی یہ 2 واقعات، اس کے علاوہ کروڑوں واقعات ایسے ہیں کہ پڑھتے جائیے، سر دھنتے چلے جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا۔ ہمیں بھی اس کردار کی ضرورت ہے۔ کوئی گالی دے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی کچھ کہے، اللہ کے لیے صبر کر جائیے، دیکھیے اللہ نے آپ کا اجر کتنا رکھا ہے۔ وہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ، وہ سارے گالیاں دینے والے، آج ان کا نام موجود نہیں۔ اگر کسی کا نام بلند ہے تو محمد الرسول اللہ کا نام بلند ہے۔ نام اسی کا اونچا رہتا ہے جو اللہ کی عزت کرتا ہے اور اللہ کی عزت کے لیے جیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق